اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس جمعہ کے خطاب کا سلسلہ حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت گزشتہ ہفتے سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مسلمانوں کے بھائی بنی اسرائیل کی حالت زار کا بالتفصیل جائزہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھائی موسیٰ ہے، اس حساب سے ان کی قوم اس قوم کے بھائی ہوتے ہیں۔ عروج اور زوال میں دونوں قوموں پر برابر کا حال طاری ہوا ہے۔ جیسے ان اقوام پر حالات آئے تھے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر اور اس کے قانون پر عمل کرنے کے بجائے جب سہولتیں مل گئی، نعمتیں عطا کی گئی، تو وہ اترانے لگے اور اپنے حق کے راستے سے ہٹ کر خدا کے احکام کی حکم عدولی اور اپنی مرضیات پر، اپنی خواہشات پر چلنا شروع کیا، جس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے، ظالم حکومتوں کے ذریعے سے ایسی مار ماری ہے کہ رہتی دنیا تک ایک تاریخ اور ان کی داستان سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں قلم بند کی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا عروج شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 612 عیسوی نبوت سے سرفراز کر دیے جاتے ہیں اور آپ علی الاعلان نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس پر دھیرے دھیرے لوگ آپ کی اس دعوت پکار پر لبیک کہتے کہتے 13 سال مکۃ المکرمہ میں اور پھر وہاں سے بعد ہجرت 10 سال مدینۃ المنورہ میں آپ کے اصحاب نے، آپ کے ساتھیوں نے پرجوش انداز سے اس دعوت کا استقبال کیا، اور جہاں جہاں اسلام کو ان کے خون کی، ان کے مال کی، ان کے وقت کی ضرورت پڑی، بلا چوں چرا، بغیر کسی سوچے سمجھے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ تھا مسلمانوں کا عروج کا پہلا حصہ، کہ اس وقت تک تو مسلمان بھی تھے نہیں۔ جب آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں اسلام کا جو ہے وہ چرچا ساری دنیا میں ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے نکلنے تک عرب کا کچھ خطہ مشرب اسلام ہو چکا تھا، جس کی صدائیں اور آوازیں تبوک تک، خیبر تک اور اطراف مدینہ، مکہ اور مکہ کے اطراف طائف تک، حبشہ تک گونج چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس امت کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اپنے اس 2 سالہ دور میں
پھر اس قوم کو عروج پہ پہنچایا اور بہت سارے خاصیتیں اپنی زندگی میں جمع کی، جس میں ایک بڑی خصوصیت قرآن کریم کو قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے جمع کر دیا، اور پھر بڑے بڑے علاقوں کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے کی کوشش کی۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال کچھ عرصے میں 48 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو اور اسلام کے اس منشور کو جو ہے وہ پھیلایا، جس کی آبادیں روم امپائر تک بھی اور سلطنت یورپ تک بھی جو ہے پہنچی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں خلیفہ ثالث اور ترقی ہوئی۔ جب یہ ترقیوں کو دیکھا، پہلے زوال کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، جو اس وقت کے علاقے عراق، بغداد اور تہران اور ایران کا علاقہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ بہت ہی کم عرصے میں عبداللہ ابن سبا، جو کہ یہودیوں کی جماعت میں سے ایک منافق نکلا مسلمانوں کے درمیان، بھیس بدل کر اس نے اس امت کے اتحاد کے اندر سب سے پہلا جو ہتھوڑا لگایا ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے لگایا ہے۔ اسی ہتھوڑے کی زد میں آ کر حضرت حسن زہر کی نظر ہو گئے، حضرت حسین ماں اہل و عیال کربلا کی نظر ہو گئے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ جو 4 صحابہ کی زندگی میں جو عروج تھا مسلمانوں کا، وہ عروج زوال کی طرف نکلنا شروع ہوا، امت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اور جس کو حضور نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک خیر القرون کا جو ہے بہت عمدہ زمانہ رہا، اور حضرت عثمان کو ظالمہ انداز سے قتل کرنے کے بعد، عروج کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ اب جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت میں اور مملکتیں کھڑی ہو چکی تھی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے، دوسرے طرف خود کوفہ کی یہ دارالسلطنت تھی، پھر مدینہ المنورہ میں عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ تھا، پھر یوں وہ صحابہ کرام جو مغفور تھے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، چلے گئے۔ اس کے بعد یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، یہ خلافت بادشاہت میں منتقل ہو گئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید بیٹھ گیا دارالخلافہ میں۔ یہ پہلی دنیا کی واحد، جس کو کہیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا کرسی پہ بیٹھنے والا سسٹم، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید سے شروع ہوا، جو آج تک جس کو مسلمان بھگت رہے ہیں۔ باپ مرتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوتا ہے۔ یہ زوال کی سب سے پہلی علامت ہے، چاہے بیٹا اس کے لائق ہو نہ ہو، وہ تخت نشینی کر سکے نہ کر سکے، اس کے پاس وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ لیاقت اور وہ طاقت ہو نہ ہو، مگر وہ باپ ہونے کی وجہ سے بیٹے کو اس کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ جتنی تنظیمیں، جتنی تحریکیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لمبے زمانے سے، عرصے دراز سے باپ کے گزر جانے کے بعد وہ وراثت بن جاتی ہے، وہ تحریک پراپرٹی بن جاتی ہے، اور اس کی اولادیں اس مال کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، ہر ایک کو تحت تیگ کرنے کے لیے تیار ہو کر کے وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ زوال کی ابتدا یزید کے دور سے ہوئی، اور اس کی شروعات عبداللہ ابن سبا کے کارناموں سے ہوئی۔ اب دیکھیں دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ خلافت ختم ہو کے ملوکیت، بادشاہت آ گئی۔ اب جگہ جگہ چھوٹے راجاؤں اور بادشاہوں کا دور چلتا ہے۔ پھر بھی اس وقت کے نظام میں دارالقضاء کا قیام ہوا کرتا تھا، مسجدیں آباد تھی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی کے قریب تھے۔ مگر جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، بادشاہت کے اندر عیاشیاں پیدا شروع ہونے لگ گئی۔ پھر یہ خلافت بنو امیہ میں آئی،
بنو عباسیہ میں آئی اور یوں 500 سال کے عرصے میں یہ خلافت اور ملوکیت دونوں بھی جو ہے وہ ختم کے دہانے پہ پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا حملہ جو ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیلیوں پر یورپ کے کنارے والے جو انگریز تھے، جو حکومتیں تھیں، انہوں نے جو ہے انہیں مارا تھا، وسط ایشیا کے اور یورپ کے بیچوں بیچ سے مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلی یلغار ہوئی، جو یلغار آئی ہے فلسطین سے لے کر کے عربوں تک، اور اس علاقے کو پورا جو ہے وہ اجڑ بنا دیا گیا، لوگوں کو مار دیا گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ پھر دوسرا عروج آتا ہے، اس زوال کے بعد جو دوسرا عروج آیا ہے مسلمانوں پر، خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں آیا۔ جب دیکھا کہ 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ہر جگہ سلجوکیوں کی حکومتیں تھیں جو بادشاہ چاہتی تھی، اپنے دربار میں خواتین کو نچایا جاتا تھا، شرابوں کی محفلیں عام تھی، اور یوں اسلام کو چھوڑ کر لوگ اپنے مال و دولت کے نشے میں چور تھے۔ جیسا جیسا اسلام کو انسان چھوڑتا ہے، اللہ کی مار اس پہ آتی ہے، اللہ کا عذاب اور اس کا کوڑا اس پہ برستا ہے۔ اب یہ ہوا کہ کوششیں ہوئی اور جگہ جگہ کی مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کرتے کرتے خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی گئی 700 ہجری۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 600 سال کا عرصہ، 30 کے قریب جو ہے وہ سلاطین پیدا ہوتے رہے۔ اب جہاں تک برطانیہ کا مسئلہ تھا، یورپ کا مسئلہ تھا، رومن امپائر کا مسئلہ تھا، ان لوگوں کی بات کھل رہی تھی کہ یہ جگہ ہماری تھی جس کو سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو نکال کر کے واپس سے جو ہے فلسطین کو اور بیت المقدس کو اپنے حصے میں لیا تھا۔ اناطولیہ کا پورا علاقہ آج جو غزہ پٹی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو تل ابیب ہے جہاں تو دار السلطنت اسرائیل چلتی ہے، وہ سارا کے سارا علاقہ جہاں مسلمان رہا کرتے تھے، اور ایک لمبے زمانے سے ان کی حکومتیں چلا کرتی تھی۔ اب یہ بات ہمیشہ برطانوی حکومت کو کھائی جا رہی تھی کہ کیسے کام کیا جائے، تو اس میں سب سے پہلے جس طریقے سے عبداللہ ابن سبا پہلے زوال کے لیے ذمہ دار تھا، دوسرے زوال کے لیے جو ذمہ دار تھا وہ تھیوڈور ہرزل جو تھا، اس نے بڑے کوششوں کے ساتھ 5 مرتبہ آیا تھا اناطولیہ میں، اور آخر سلطان عبدالحمید کے سامنے اس نے پیشکش کی کہ آپ یہ پیسہ لے لیں، اور اس وقت اتنی بڑی مقروض تھی یہ سلطنت کہ جس کے تانے روایتوں میں، جس کے تانے اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ پیسہ لے لو اور ہمیں اس کے بدلے بس فلسطین کی زمین دے دی جائے۔ یہ اپنی زندگی میں کسی طریقے سے مانے نہیں کہ ہم فلسطین کی زمین آپ کو کیسے دے سکتے۔ اب یہ بار بار آتا رہا، 5 مرتبہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ 5 مرتبہ آگے اس نے پیشکش کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے بادشاہ کے جو شہزادے ہیں، جو پاشا لوگوں کی اولادیں ہیں، ان کو لڑکیوں کے ذریعے سے خریدا، پیسوں کے ذریعے سے خریدا، اور یوں سلطانوں کی اولادیں عیاش پرست ہو گئی۔ انگریز کی برطانوی لڑکیوں کے پیچھے لگ کر کے انہوں نے اپنی گھر کے اندر، جس طرح ہندوستان کی تاریخ ابھی ذکر کروں گا، جیسے ویر جعفر بنگال میں اور میر صادق جو ہے وہ سری رنگا پٹنم میں، جس نے وہ کردار نبھایا ہے، خود بادشاہ کی اولادیں، سلطان کے شہزادوں نے وہی کارنامہ ترکستان کے اندر انجام دیا ہے۔ ایک زمانہ آیا کہ سلطان عبدالحمید جب بوڑھے ہو گئے اور ان کی شاخ اور ان کی جڑیں جب کھوکھلی ہو گئی، ایک بڑا، سب سے بڑا نیچ کام اگر کسی نے اس زمین پہ کیا ہے وہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں اور بچپن سے بات سوچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو سعودی عرب بولتا کیوں نہیں ہے؟ آج فلسطین کے بچے جلا دیے جاتے ہیں، سعودی عرب بولتا کیوں نہیں ہے؟ آج مسجدیں مسمار کی جاتی ہیں، سعودی عرب بولتا کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا ہے، مگر میں آج وہ ذہن سے اس اشکال کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب آج سے 4 پیڑھی پہلے، اس وقت محمد بن سلمان ہے، سلمان کا باپ عبدالعزیز، اس کا باپ فہد، اس کا باپ فیصل، اور اس کے بعد السعود۔ وہ جو سعود کے وقت میں جو ایک بندہ تھا، جس وقت دار السلطنت سلطنت عثمانیہ نے مکہ اور مدینہ المنورہ پر اپنی حاکمیت قائم کر رکھی،
اور اتنی محبت کا کام کیا تھا کہ ایک ایک پتھر کو مسجد نبوی کے بٹھانے کے لیے وہاں سے 4 کلومیٹر دور لے جا کے اس کو تراش کے اس کی پالش کر کے پھر مسجد نبوی میں لا کے بٹھا دے، کہیں یہاں تراشنے کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طریقے سے اپنے اس ادوار میں سلطان عبد الحمید کے دور میں یوں مکہ المکرمہ اور یوں مدینہ المنورہ حرمین شریفین کی تعمیر مکمل کی گئی۔ اب ایک جنگ عظیم اس وقت میں ہوتی ہے، برطانویہ کے ہاتھ شاہ سعود بک جاتا ہے، اور یوں جب اسے گورنر بنایا گیا تھا اس سے یوں کہا گیا تھا کہ تمہیں یہ خطہ دے دیا جائے گا، تمہیں یہ دے دیا جائے گا، بس ہمارا ساتھ دیجئے۔ یوں منافقین کے ذریعے سے زمینیں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ سب سے پہلا بڑا منافق شاہ سعود سعودی عرب کا جو ہے وہ گورنر تھا، جو انگریزوں کے ہاتھ میں مل کر کے اس نے مکہ المکرمہ سے لے کر کے پورا جتنا خطہ اناطولیہ کی حکومت کہلائی جاتی تھی، ایک بڑی جنگ عظیم ہوئی جس کے اندر ساری کی ساری حکومتوں کو پاش کر دیا گیا۔ اب جب دیکھا کہ سعودی حکومت کے ذریعے سے ہی یہ کام کیا گیا ہے، ادھر سلطان عبد الحمید کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور برطانوی جس وقت اناطولیہ کی حکومت کا ایک خطہ ہندوستان تک بھی پہنچا، یہاں تک بھی اس کی حکومتوں کا آغاز تھا، میں جس کو ابھی ذکر کروں گا۔ پہلے وہاں کا سمجھ لیں کہ جب فلسطین پھر ان لوگوں کے قبضے میں جاتا ہے اور انگریز سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، اس میٹنگ میں طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کا مکہ مدینہ دے دیتے ہیں، آپ اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ دوسرا ہے کہ یاد رکھیں کہ جو ایران ہے اور جو ایران کی سرحدیں ہیں وہ سارا کے سارا جو ہے وہ ارمینیا کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور جو فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ سیدھا براہ راست برطانیہ کے قبضے میں ہوگی۔ یہ لکھا گیا اور یوں مسلمانوں کو دھکیلا گیا، اور اس وقت کی تاریخ یہ تھی کہ جس وقت پہلی مرتبہ جو عروج اور زوال کی جو سلسلے کی کڑی تھی یہودیوں کے لیے، اس وقت نے ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مسمار کر دیا تھا اور پوری زمین کے خطے سے بھگا دیا تھا۔ اب اتنے ڈرتے تھے یہودی اپنی اس زمین فلسطین پر آنے کے لیے، سب طرف سے پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اس نے جگہ جگہ اپنے وزیروں کو بھیج کر کے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور تاریخ میں سب سے زیادہ اگر قتل کسی کو کیا گیا ہے وہ یہودیوں کو کیا گیا تھا۔ جیسے برطانوی حکومت کا تسلط آتا ہے، انہوں نے ایک پرچے کے اندر اظہار کر دیا کہ جس کو پہنچنا ہے یہودی یہاں پہنچے ہم ان کو مکانات آباد کر کے دیں گے۔ یوں دھیرے دھیرے یہودیوں کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں عربوں کے ساتھ، اور عرب زمین دے رہے ہیں ان کو فلسطین کی، اور یوں تقسیم کیا گیا کہ تل ابیب کا حصہ، گدا پٹی کا حصہ، سرحد کا حصہ دے دیا گیا مسلمانوں کو، خان یونس کا حصہ دے دیا گیا مسلمانوں کو، اور تل ابیب جو مین سینٹر تھا وہ سینٹر یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں نے دیا، یہ ان کی زوال کی جو ہے دوسری بڑی جو ہے وہ معاملہ تھا۔ یوں واپس تسلط ہوا۔ اب جو 100 سال ہو گئے اس چیز کو، جو لڑ رہے ہیں آپس میں اس جگہ پر جس کی تاریخ آج آپ دیکھ رہے ہو، میں آپ کو کچھ پیشن گوئیوں کے ساتھ پھر ہندوستان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو ان تداعی الامم، اے مسلمانوں صحابہ سے کہہ رہے تھے قریب ہے کہ تم پر امتیں ایسی دعوتیں دیں گی جیسے تم دسترخوان پر کھانے کے لیے کسی کو دعوت دیتے۔ آج وہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، پوری دنیا کھڑی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مسمار کر دیا جائے، ان کو تہہ تیک کر دیا جائے۔ اب رفتہ رفتہ وہاں کی تحریکیں بنتی رہی اور پنپتی رہی، اور یوں اس طریقے سے 100 سال سے بچے مظلومیت کا شکار ہوتے رہے، مسجدوں کو توڑا جاتا رہا، جس کا نتیجہ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ زوال جاری ہے اور یہ زوال قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قومیں تم پر دعوتیں دیں گی اور تمہیں کھا جائیں گی اس طریقے سے۔ صحابہ نے فرمایا اذن یومئذ قلیل، کہ اللہ کے نبی کیا اس دن ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ کہاں گے اذن کثیر، کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوں گی مگر تمہاری حالت غصائن کا غصاء السیل، کچرے اور بھوسے کی طرح تم مسلمان بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، غصان کا غصاء السیل، کچرے کی جو اوقات ہوتی ہے ہوا میں پتنگوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، مسلمانوں کی وہ حیثیت ہوگی۔ پھر کہا کیا ہوگا اس وقت؟
کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہن تمہارے زندگی میں داخل ہو جا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کا نام کیا ہے اللہ کے نبی؟ وہن کس کو کہتے ہیں؟ کہا کراہیت الموت و حب الدنیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم سے پیسوں کی چاہت تم مر جاؤ گے اور موت سے ڈرو گے ہمیشہ۔ موت کا ڈر، مال کی محبت کی وجہ سے تمہاری مسلمانوں کی حیثیت ایک کچرے کی اور بھوسے کی مانند ہو جائے گی، اور یوں امتیں تمہارے اوپر جو ہے وہ آشکار ہوں گی اور تمہیں جو طے کر دیں گی، مٹھانے کے لیے جو تیار ہو جائے گی۔ یوں فلسطین کا معاملہ ایک تحریر کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں ڈسکس ہوتا ہے کہ صرف مسجد میں تم جمعہ پڑھ سکتے ہو، آ سکتے ہو، مگر آنا ہے ہماری پرمیشن سے آنا ہے، یہاں سے باہر جانا ہے ہماری پرمیشن سے جانا ہے۔ اس کا بارڈر بنا دیا گیا، اس کی فصیلیں طے کر دی گئی۔ جہاں پر مسلمان جو ہے وہ 700 سال سے رہ رہا تھا، وہ بالکل ایک قید بن کر کے فلسطین کے علاقے میں رہ رہا تھا۔ یہ جو حماس کی تحریک اٹھی، اس کے پہلے بھی بہت ساری تحریکیں اٹھ رہی تھی، سب کو مار دیا جاتا، ان کے سب سے بڑے سربراہ اور ان کے شیخ یاسین کو جو ہے مار دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اور شیوخ کو مار دیا گیا، پھر اس کے بعد کل ہی ان کے ایک آخری شیخ جو ان کے استاد، جو حماس کی تنظیم کے سربراہ تھے، اسماعیل ہنیہ کو جو ہے مار دیا گیا۔ میں ایک بات یہاں میرے نظریے سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی کو مارنے والے یہی کوفہ اور یہی ایرانی اور یہی شیعہ تھے، حضرت حسن کو زہر دینے والے یہی شیعہ تھے، حضرت حسین کے ساتھ کربلا کا معاملہ کرنے والے یہی شیعہ تھے، اور پھر پرسوں امین سعادت اللہ امین خمینی کو مارنے والے یہی تھے، اور پھر اسماعیل ہانیہ کو مارنے والے یہی یہودی ایجنٹ۔ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، جو پلیٹ میں کھایا کرتے ہیں وہی جو ہے وہ دگا دیا بھی کرتے ہیں۔ اس طرف عربوں کا حال یہ ہوا کہ عرب اپنی لالچ میں یہودیوں کے ہاتھ بک گئے، اور آج بھی جو سعودی عرب کے شاہ ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے حکموں پہ کام کرتے ہیں، ان کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کی عیاشیاں، ان کی مکاریاں، ان کی چالاکیاں سر فہرست پوری دنیا میں آیا ہے، روشن ہے۔ محمد بن سلمان جیسا ایک بندہ کروڑوں اور اربوں ڈالر ایک رات میں لڑکیوں کو نچانے پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ مدینۃ المنورہ جیسی پاکیزہ زمین جہاں ہندوستان کے آپ جیسے افراد اپنے جوتوں کے ساتھ چلنے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قدموں کی وجہ سے ننگے پیر چلتے ہیں۔ وہاں شرابوں کی دکانیں اوپن کر دی گئی، وہاں پکچر کے تھیٹریں اوپن کر دیے گئے، وہاں سٹہ بازیاں اور جو لڑکیوں کو نچانے کا کام کیا گیا۔ اب وہ مدینہ میں وہ سب مل جاتا ہے جو آج ہمیں ایک سڑکوں پر اور بازاروں میں مل جاتا ہے۔ کوئی عفت باقی نہیں رہی، کوئی عصمت باقی نہیں رہی۔ مدینۃ المنورہ جیسے شہر میں پکچر کی تھیٹروں کا اوپن ہونا، عورتوں کو جو ہے نکال دیا گیا، اور ان میں جو بڑا کردار جو نبھایا ہے، ہم کہتے ہیں ترکی ہمارا ہے، رجب طیب اردوغان ہمارا ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سارے یہودی ایجنٹ، ان کا باپ عطا ترک کمال پاشا جو ہے، مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک، اسی نے سب سے پہلے پردے کو بین کر دیا کہ پردہ ترکستان کے اندر نہیں چلے گا، عورتوں کو ننگا کر دیا۔ اور میں آپ سے یہ کھلا کہہ دیتا ہوں، پوری دنیا میں سب سے ننگی عورتیں اگر کہیں کی ہیں تو وہ ترک کی عورتیں، مسلمان کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے سب سے پہلے پردہ بند کر دیا۔ دوسرا، مسجدوں کی اذانیں بند کر دی۔ اس نے کام بڑے اچھے بھی کیے ہیں، مگر سب سے پہلے زوال جو لایا ہے شریعت کا، مصطفیٰ عطا ترک نہیں لایا۔ اب آئے ہندوستان پر، یہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس کی تفصیل پر انشاءاللہ پھر کبھی ہم ذکر کریں گے، مگر ہمارے موجودہ حالات پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ 3500 قبل مسیح، 3500 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہندوستان، اس سے پہلے بھی آباد تھا، بلکہ حضرت آدم جب آئے ہندوستان ہی میں آئے تھے، سب سے پرانا علاقہ ہندوستان ہی۔ مگر 3500 قبل مسیح، جو میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ حضرت اسرائیل کے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک جو بیٹا، بلکہ 1 یا 2 بیٹے غائب ہو گئے۔ 10 کی تاریخ ملتی ہے عربوں میں، 2 کی تاریخ ملتی نہیں۔ وہ چوپائے والے تھے، جانوروں والے تھے، مویشی والے تھے، اپنے لیے جو ہے وہ چارہ جمع کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ان ملکوں سے نکلتے نکلتے سندھ کے علاقے آئے، پنجاب، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی۔ اور یہ دراصل آریہ تھے۔ آریہ آنے کے بعد جو یہاں کے ماحول کے اندر جم گئے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ گائے کی پرستش کرتے تھے، جبکہ ہندوستان میں اس سے پہلے گائے پرستش نہ ویدوں میں لکھی گئی تھی، نہ جو ہے اپنشد کے اندر اس کی کوئی جو ہے وہ تشریح ملتی ہے۔ یہ حضرات جب آئے تو گائے پرستش
اور بہت ساری دیوی دیوتاؤں کی پرستش جو بنی اسرائیلیوں میں تھی وہ یہاں شروع ہوئی. یوں آریہ برہمن کے اندر شتروں میں اور جو ہے وہ ویشد کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. اس طریقے سے 3 سماج ہندوستان کے اندر آئے اور آریہ نے بہت زمانے تک اپنی زندگی گزاری اور چلتے رہے. چوتھا جو تھا وہ حصہ جو بنا یہاں ہندوستان کے رہنے والے لوگوں میں وہ بالکل جاٹ کا تھا اور بالکل چھوٹے لوگوں کا تھا, جس میں آج ہم دلت وغیرہ کے نام سے پکارتے ہیں. ان کی تحریکوں میں یہ تھا کہ ان کے مندروں میں جو وید پڑھی جائے گی کوئی چھوٹی ذات کا انسان وہاں پہ آ نہیں سکتا, نہ ان کے علماء کی باتیں سن سکتا ہے, پنڈتوں کی باتیں سن سکتا ہے, نہ مندر. آج تک بھی یہی حال ہے کہ رام مندر بننے کے بعد بھی ان لوگوں کو وہاں پہ داخلہ منع کیا گیا. آپ جو آج روزانہ سن رہے ہیں یہ تاریخ 3500 سال سے چلی ہوئی آ رہی ہندوستان میں. اب مسلمانوں کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی سب سے پہلے کیرلا کا ایک بہت بڑا بادشاہ راجہ جو کہ ہندو تھا, شک کے قمر ہوا تھا. جب چاند کو حضور نے انگلی دکھائی تو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے اپنے پورے گاؤں کے ساتھ اس نے دیکھا تھا کیرلا میں بیٹھ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہ شہرت جب سنی کہ کوئی مکہ میں نیا نبی آیا ہے, اس کے معجزے سے یہ ہوا ہے, تو یہاں بغیر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر کے مسلمان اور اپنے پورے رعایا کے ساتھ اسلام قبول کیا. اور ایک مرتبہ نبی کو ملنے کے لیے بحری راستے تھے, سمندری راستے سے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہوا. یوں حضور اور صحابہ کے آنے سے پہلے ہلکا ہلکا اسلام کی ہوائیں اور اس کی جو ہے محبتیں اس ہندوستان میں داخل ہو چکی تھی. پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب کو کہہ دیا ساری دنیا میں پھیل جائے. تو ہندوستان کے اندر 17 صحابہ کرام کی تاریخ ملتی ہے اور 44 تابعین کی جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں. 44 تابعین جن کے باپ صحابی تھے ان کے بچے ہندوستان آئے وہ 44 تھے, اور جو براہ راست صحابہ ہندوستان میں آئے وہ 17 تھے. اور جو تابعین اور جو صحابہ کی فہرست ہے جس میں کیرلا میں ایک ہی گھر کے 3 حضرات جو آئے, مالک بن دینار اور ان کے 2 بھائی جن کی مداریں اور ان کی قبریں یہی ہیں. ہندوستان کی پہلی مسجد جو ہے کیرلا کے اندر جو بنائی گئی. یوں اسلام دھیرے دھیرے آیا. اور جو آئے ہیں لوگ صحابہ کرام یا تو ملبار میں آئے, کیرلا کے کچھ حصوں میں آئے, اور پھر کاٹھیواڑ گجرات میں آئے. کچھ لوگ سمندر کے راستے سے کاٹھیواڑ گئے جہاں وشوناتھ مندر ہے, اور وہاں پر سب سے پہلے داخلہ کیا اور وہاں اپنے بزنس کو اسٹینڈ کرتے کرتے دھیرے دھیرے صحابہ کرام نے یہاں اسلام کی جو ہے وہ جھلک اور مہک جو ہے پھیلائی. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں سب سے پہلا جتھا حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی وہ ہندوستان آئے. سندھ کے علاقے کے اندر انہوں نے جو ہے ایک حملہ بھی کیا اور یہاں پر آ کر کے جو ان کی حکومت شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے مسلمان یوں عرب آئے, ادھر سے تجارتی راستے سے آئے, ادھر صحابہ کرام یوں آئے, اور حضرت عمر کے دور کے اندر سندھ کا علاقہ, بلوچستان کا علاقہ اور جو ہے پاکستان جو آج ہے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے مسلمانوں کی آبادی بن چکی تھی اور یوں صحابہ آ گئے. اس کے بعد اور تفصیل زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہندوستان پہ جو حکومتیں کی ہیں وہ افغانستان کے لوگوں نے کی, کیونکہ دیکھیں کہ جتنے تاریخی انداز میں 1103 سال تک, جس کو ہم لوگ اپروکسیمیٹ 1150 سال کہتے ہیں, 1150 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہندوستان میں, جس کے اندر مغل اخیر میں ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں غزنوی خاندان, محمود غزنوی, غزنہ ایک شہر کا نام ہے جو افغانستان میں ہے. وہاں کے رہنے والے محمود غزنوی آئے اور ان کے اولادوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ جو 150 سال تک حکومت کی. پھر انہی کے طلباء میں سے اور انہی کے شاگردوں میں سے وہاں کے رہنے والے لوگ وہ آئے اور انہوں نے حکومتیں کی, وہ بھی افغانستان سے. اس کے بعد میں بھی جو 2 خاندان آئے, لودھی خاندان بھی جو آیا وہ بھی جو ہے وہیں سے آیا. اس کے بعد چوتھا جو خاندان آیا خلجی, علاؤالدین خلجی کے یہاں سے, وہ بھی افغانستان سے ہندوستان پہ آئے. اب میں آپ کو ایک عظیم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں, یوں کیونکہ پورا ملک بر صغیر مانا جاتا تھا, ایران کا کچھ علاقہ بھی ہندوستان میں تھا, اور جہاں پہ افغانستان کا آدھا سے زیادہ علاقہ ہندوستان میں تھا, اور یوں جو ہے بر اعظم میں جو ہے وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش اور پاکستان سب ہندوستان میں تھا. اس کے بعد آیا ہے زوال کا ایک بہت بڑا معاملہ. وہ یہ ہوا کہ ایشیا کوچک, چین اور ایشیا کے بیچ سے ایک قوم نکلتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں, جس کو تاتاری کہا گیا, تیمور لنگ کی وجہ سے تاتاری کہتے ہیں. دراصل وہ منگول ہے. وہ منگول آئے اور انہوں نے پوری دنیا پر اس طریقے سے مار ڈالی, اور بڑی جنگجو قوم تھی. وہ ہندوستان آئی. یہ منگول دراصل اپنا ہی انہی کا نام چینج کر کے یہی مغل تھے.
منگول نام کی چینجز کے ساتھ مغل جتنے بادشاہ یہاں گزرے سوائے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے عیاش پرست تھے. کچھ ایک تھوڑی بہت دینی حمیت تو تھی، مگر سب سے زیادہ اس امت کو جو نقصان پہنچایا مغلوں نے پہنچایا. اور آخر ان کا جو مغل بادشاہ تھا شاہ بہادر ظفر، اس کو قید کر کے جو ہے وہ وہاں بنگال کے اندر اس کو رکھ دیا گیا. وہی اس کی وفات بھی ہو گئی. اس نے شعر کہے تھے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملے کوہ یار میں، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں، کیونکہ اس کو جہاں پہ تھا وہاں پہ دفن کرنے بھی نہیں ملا، وہ تو بنگال کے ایک علاقے کے اندر دفن کر دیا گیا. تو جب مغل یہاں آئے، مغلوں نے 300 سال تک حکومت کی. جب یہ بہادر شاہ ظفر کا جب معاملہ تھا، یہاں پہ جو ہے ایک بڑا انگریزی جو برطانوی جہاں عربوں کے ساتھ میں مل کر کے ایک غداری کر کے فلسطین کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑایا، وہی انگریز ہندوستان میں داخل ہو گئے. اب دیکھیں ہوا کیا تھا. جب ہندوستان میں داخل ہو گئے، اسلامی حکومتیں ویسی ہی ختم ہو چکی تھی. جتنے غزنوی آئے، محمود غزنوی کا خاندان ہو یا خلجی خاندان ہو، وہاں تک تو اسلامی حکومت تھی، ہلکی پھلکی وہ ہوتی تھی، اور راجاؤں اور اس طریقے سے. اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 100 لوگوں نے حکومت کی، اس میں 98 کو مار کے حکومت کی ہے مسلمانوں نے. حتیٰ کہ یہاں سب سے بڑی جو حکومت جو 60 سال کی جس کی لگی، ان کے داماد نے خود خلجی اپنے سسر کو مار کر کے اس کی حکومت کے اوپر جو قابض ہو گیا تھا. یہ تاریخ تھی. پھر جب مغل آئے، انہوں نے 5 لوگ ان کے ایک اولادوں میں سے تھے جنہوں نے شیعت کو یہاں پہ ہوا دی، جس میں عادل شاہ، سب شاہ تھے، حیدر شاہ تھے. اس کے علاوہ جو ان کے اور بھائی تھے، یہ 5 علاقے، یہ علاقہ الگ تھا. یہ نظام کا جو علاقہ، دکن کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ تھا. یہاں پہ شیعت کو غلبہ دیا. یہاں ریاست میسور، ریاست کرناٹک ایک الگ ریاست تھی، اور یہ اوپر کے حصے کے اندر سارے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. اب 2 ریاستیں مضبوط چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے برطانوی لوگوں نے گوا واسکو ڈی گاما سے انہوں نے بزنس کے حوالے سے یہاں آیا، اور پھر ملبار سے آ کر کے انہوں نے اپنے بزنس کو اسٹینڈ کیا. اور سب سے پہلا حملہ جس وقت صرف 3000 انگریز آئے تھے، ایک حملہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ میں یہاں کیا، دوسرا حملہ بنگال کے اندر وہاں پہ کیا. نواب جس وقت میں تھے سراج الدولہ، اور آخر میں سراج الدولہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور ادھر ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا. یوں ایک چھوٹی سی جماعت نے 100 سال تک. وجہ کیا ہوئی؟ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت علماء انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے. پہلی بار گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس وقت مسلمانوں کا حال ایسا تھا میرے دوستو، جو 1100 سالہ زندگیاں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی. انگریز آئے، سب سے زیادہ یہاں لوٹ کر کے، سونے کی چڑیا بولتے تھے، لوٹ کر کے برطانیہ کو مضبوط کر دیا، کیونکہ برطانیہ سے آئے تھے. ہاں، یہ جو وکٹوریا تھی اس کے حکم پر جو ہے سب کے سب یہاں کا گولڈ اور جو ہے خزانہ وہاں منتقل کر دیا گیا. یوں مسلمان صرف جو ہے ان کے بعد مزدوری کرنے لگ گئے. حالت یہ تھی کہ جب وہ بادشاہوں کی زمینوں پر رہا کرتے تھے مسلمان، ہر ایک گھر کے اندر ایک ملازم گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے انگریز نے یہ کیا کہ مسلمانوں سے ان کی حکومتوں کو نکال دیا، ان کے جاب چھڑوا دیے. اب حالت بڑی بدتر تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس وقت میں 11 قسم کی تنظیمیں ابھری ہیں ہندوستان میں. 11 قسم کی، ویسے تو ابھری بہت زیادہ ہیں، 11 قسم کی تنظیمیں ابھری ہیں. ان تنظیموں میں ایک تنظیم تھی جو پاکستان سے چلی، اور ایڈوکیٹ جناح کے ذریعے سے انہوں نے ملک کو جو ہے مختلف حصے کے اندر تقسیم کر لیا، اور بہت سارے لوگ وہاں ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہاں کے لوگوں نے کمپرومائز کر کے، ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کر کے، پھر یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے یہاں انہوں نے رہنا پسند کیا. یوں جمعیت علماء اس وقت میں 1919 میں جو ہے آئی. اسی طریقے پر دارالعلوم دیوبند نے ایک ریشمی رومال تحریک جاری کر دی. اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جاری کر دی، یہاں جاری کی. یوں اس طریقے سے وہ تحریکیں، پوری تحریکوں کا ایک مقصد تھا کہ یہاں سے انگریزوں کو ہٹا دیا جائے اور ہم آزاد ہو جائیں. 1947 میں انگریز آخر وقت میں آزاد ہو گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ساتھ میں تھا، اور 1967 کے بعد جب بنگلہ دیش پھر پاکستان سے الگ ہو گئی. اب بچے، اب کیا کرنا تھا صاحب؟ یہ جو مار پڑی ہے، 1100 سال سے جو حکومتیں کر رہے ہیں، کچھ کام نہیں کیا ان مغلوں نے ایک کام کیا کہ جہاں جہاں عورتوں کے نام پر کسی نے تاج محل بنا دیا. اس وقت کے 30 کروڑ روپے لگائے تھے، 22 سال تک جو ہے ایک ہی محل بنایا بیوی کے نام پہ، جو پوری دنیا میں جو ہے جس کا ڈنکا تاج محل کے نام سے جانا جانے لگا.
دوسرا وہیں پہ ہمایوں نے اپنے مرنے کے مقبرے کے لیے جو ہے ہمایوں کا مقبرہ دلی میں بنا دیا، ادھر عادل شاہ نے جو ہے وہ گول گنبد بنا دیا، یوں حیدرآباد کے اندر نظام نے کچھ بنا دیا، بس انہوں نے پورا پیسہ اس طریقے سے کیا، سوائے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں ایک کام یہ کیا کہ نظام الدولہ کو، نظام الدین کو ایک ذمہ دار بنایا، اس وقت میں مدارس قائم کیے گئے اور ایک سلیبس بنایا گیا، اور خود انہوں نے کتاب لکھی جو مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے فتاوی عالمگیر کے نام سے، خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوپیاں سل کر کے اور قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے اپنی کمائی کھایا کرتے تھے، اور یوں انہوں نے لکھا، اور وہ درس نظامی جو آج سے تقریباً 350 سال پہلے عالمگیر کے زمانے میں بنایا گیا تھا، آج تک مدارس کے اندر وہی چلتا ہوا چل رہا ہے، بس وہ چل رہا ہے۔ اب انگریز تو چلے گئے صاحب، ہندوستان تو جسمانی اعتبار سے آزاد ہوا، فکری اور روحانی اعتبار سے قید نہیں تھے، جو آج تک بھی جو معاملہ چلا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت میں؟ اس امت کے لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، نہ آج تک ہے۔ اب لوگوں نے جو جو سمجھا اپنے اپنے حساب سے مسلک گھڑ لیے، اپنے اپنے حساب سے جماعتیں بنا لی، اپنے اپنے حساب سے کام کرنا شروع کر دیا، اور مین جو مقصد زندگی تھا قرآن و حدیث، جو زوال کا بڑا معاملہ تھا، اس کو بھلا دیا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہی انگریزوں کے حکم فرما روا پر انہوں نے وہ کام شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ یہاں قادیانیت نے سر جنم لیا، اور آج تک امریکہ جس کا سینٹر ہے، جو قادیانیت قبول کرتا ہے، ساری قسم کی سہولتیں آسائش اسے مل جاتی ہیں، اس وقت بھی لگام یہاں کے تمام لوگوں کی امریکہ کے ہاتھوں میں تھی، اور آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ لگام امریکہ کے ہاتھوں میں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح اسلام پنپ جائے، وہاں پر بھی عیاشیوں کے اڈے بنا دیے، وہ علاقہ بھی پورا کے پورا ختم ہو گیا، اور یہاں کا بھی علاقہ اس طریقے سے تسلط میں چلا گیا، اور جو تاریخ تھی وہ مٹا دی گئی۔ باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی کہ ان کی کتابوں سے اسلام کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، مٹا دیا گیا۔ آج کئی سلیبس کے اندر آپ کو چیزیں نہیں ملے گی جو ہم ذکر کر رہے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے، ختم کر دیا گیا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے ہمارے ہی علماء کو استعمال کیا گیا۔ نمبر 3 پوائنٹ، بک گئے علماء، پیسوں کی لالچ میں آ گئے اور ہم لوگوں کو بیچ دیے، جس کی بھگت آج تک ہم کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کی پیڑھی سے ہوتا ہوا ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ انگریزوں نے ایک کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو اسلام نہیں سمجھنا چاہیے، ایک مشن بنایا تھا انہوں نے، جس کو مشنری، جتنی اسکول ہیں انہوں نے شروع کی ہیں، جو سینٹ پال ہو، سینٹ جوزف ہو، سینٹ میری ہو، یہ سب اسکولوں کو انہوں نے اس لیے یہاں پہ لانچ کیا کہ مسلمانوں کے بچے اور دیگر بچے یہاں پڑھے، اور یوں عیسائیت ان کے اندر پنپے۔ آج بیلگام جیسے شہر کی بھی بات کر رہا ہوں، اچھے اچھے سمجھدار داڑھی جبے والے لوگ اور ان کی بیویاں برقع پہن کے اسی مشنری میں اپنے بچوں کو ڈالنے کے لیے 2-2 لاکھ رشوتیں دیتے ہیں۔ نہیں، کیسی ہمارے دماغ پہ مارا گیا ہے کہ 100 سال ہو گئے انگریز کو یہاں سے جا کے، مگر وہ انگریز کی غلامی نہیں جا رہی ہمارے دماغوں سے۔ آج کسی کو میرا بیٹا سینٹ پال میں، اس کو فخر ایسا سمجھ رہا ہے جیسے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ بولتا ہے میرا بیٹا سینٹ پال میں، میری بیٹی سینٹ میری میں پڑھ رہی ہے، بیوی رات میں جا کے 2 بجے ٹھہری ہے برقع پہن کے 2 لاکھ روپے دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے۔ ایک صاحب کو پوچھا کیا کرتے ہیں ہم؟ آٹو چلا کے کوشش کر رہا 2 لاکھ رشوت دے کے۔ بیٹی میری انگریزوں کی اسکول میں پڑھے، مولوی پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو اسکرٹ کے ساتھ میں۔ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی، ہمارے علاقوں کی۔ اسکرٹ پہن کے بالغ لڑکیاں علماء کی جاتی ہیں اسکولوں کے اندر۔ یہ غلامیت کی ذہنیت بنا دی علماء نے، اور پھر کچھ علماء کو پکڑ لیا انگریزوں نے۔ ایک کام کرو، جس کو میں سمپل میں کہہ دوں، ان کو اسلام کی طرف جانے مت دو۔ اگر یہ اسلام کی طرف جائیں گے پھر انقلاب برپا ہوگا، پھر جو ہے وہ جو ہے انگریزوں کو جو ہے اس طریقے سے مار کھانی پڑے گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ان کو میٹھے میٹھے باتوں میں ڈال دو۔ چوتھا بڑا کام انگریزوں نے جو کیا، شیعہ سنی اختلاف پھیلا دیا پوری دنیا میں۔ جو آج تک جو شیعہ سنی اختلاف چل رہا ہے، سنی سے مراد صرف ہم بریلوی حضرات نہیں سمجھے، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں یہ سب سنیت میں داخل ہیں۔ ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ شیعہ حضرات۔ پھر شیعوں نے اس وقت حکومت کی، جو عادل شاہ وغیرہ جو آئے تھے وہ پورے باہر سے آ کر کے انہوں نے یہاں پہ حکومتیں کی مسلمانوں پر، اور شیعت کو ایسا ڈال دیا جس کی وجہ سے سنی شیعہ کے اختلاف، جس کی تاریخ انشاءاللہ ہم کبھی ذکر کریں گے۔ پانچواں بڑا کام یہ کیا کہ جس وقت میں خلافت عثمانیہ تھی، وہاں پیری مریدی کا بہت بڑا ڈنکا بجتا تھا، جس کو ابن العربی کہا جاتا ہے۔ بڑا کیا گئے ان کے کیسے الفاظ یاد کریں، تاریخ کا سب سے گھناؤنا آدمی کہہ دیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے لیے سب سے بڑا رحمت اللہ علیہ وہی ہے۔
ابن العربی کے نام کو جو دکھائے، اور وہاں قبر پرستی شروع کر دی گئی۔ آج بھی ترکیوں کے یہاں قبر پرستی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کوئی بات اماں کو 100 سال پہلے مریے بولنا ہے تو قبر پہ جا کے بولتے ہیں۔ انہوں نے وہ وہاں کے بزرگوں کو یہاں بھیج دیا اپنے حکومتوں کے ذریعے سے۔ وہ بزرگ آئے، جتنے بھی بزرگ ہندوستان میں آئے، یہاں کا کوئی نہیں ہے سوائے نظام الدین اولیاء کے، جو بھی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ جو ہے خلیفہ تھے۔ بقیہ جتنے آئے وہاں سے لے کر کے، اجمیر سے لے کر کے، اور یہاں کی اس حکومت میں گلبرگہ تک، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تک سب باہر سے آئے۔ اب ان کے شاگردوں کے اندر وہ جو شخصیت پرستی لائی گئی ہے وہاں سے جو آئی، وہ آج ہمارے اندر ہے۔ قرآن کو گالی دو برداشت، رسول کو گالی دو برداشت، رسول کے پتلے جلاؤ برداشت، قرآن پہ پیشاب کرو برداشت، میرے حضرت کو کوئی بات کیا تو صلاح برداشت نہیں۔ یہ ڈال دیا گیا ہمارے اندر۔ کیا کیا کولہاپور کی مسجد میں؟ جلا دیا قرآن کو۔ کتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے رات کو نیند نہیں ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سو گئے چادر میں اوڑھ کر کے، بارشوں میں گرم گرم موسم میں قرآن چلتا رہا، مسجدیں گرتی رہی، لیکن اگر کسی شیخ کو بول دیا جائے یہ کیا ناٹک ہے، اس کے گھر کے برتن راستے پہ آ جاتے ہیں۔ ہوا ہے یہ تاریخ، اس کو محلے خالی کرنے پڑیں گے، اس کو گاؤں ہمارے حضرت کے بارے میں۔ یہ انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے تسبیحات پکڑ کر کے، پیری مریدی اور بزرگیت ڈال کر کے لوگوں کو ایک الگ راستے پہ، ان کے ہاتھ میں تسبیح ایسی دے دی کہ بس اسلامی ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ گنتے رہو، میں صاف کہہ رہا ہوں، اگر عبادت کو تم نے دین سمجھ لیا ہے، اگر عبادت کو مکمل دین سمجھ لیا ہے تو سمجھیے یہ دل کا سڑا ہوا پن ہے۔ دل جس کا سڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف عبادت دین ہے، جس کا دن زندہ ہوتا ہے وہ کبھی صرف عبادت کو دین نہیں سمجھتا۔ دین اور ہے، عبادتیں اس کے جو ہے وہ جزئیات ہیں۔ یوں ہو کر کے پھر کچھ لوگوں نے الگ الگ تحریکیں شروع کر دی، بھائی بس آپ چھوٹے موٹے یہ کام کر لو بس جنت ملے گی، وہ کام کر لو جنت۔ یوں ہو کے مسلمان کوئی نہیں تھا ہمارا۔ اب یہ بڑے بڑے لوگ، کسی کو حضور خواب میں آ گئے، کسی کو فلاں خواب میں آ گئے، کسی کو حضرت علی خواب میں آ گئے، انہوں نے اپنے خواب بیان کر 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 کے امت کو ایسا جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا کہ اب وہ تاریخ داستان میں قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایسے جھوٹے واقعات ڈال دیے گئے، ایسے جھوٹے واقعات حدیث کی شکل میں ڈال دیے گئے، بیانات کی شکل میں ڈال دیے گئے۔ اسلام اور کا اور رہا، اور جس کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس کی تفصیل کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلے ہفتے مدارس کا نظام کہاں تک چلا، آج مدارس کی حالت زار کیا ہے، بیعت اور پیری مریدی کا نظام کیسے چلا، آج اس کی کیا حیثیت ہے، دوسری تحریکیں اور جماعتیں کہاں سے نکلی اور ان کا حالت زار کیا ہے، اور ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، اس عنوان پر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بالتفصیل ڈسکس کریں گے۔